بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس کی روشنی میں قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر۔ جب کوئی نظریہ سوال میں آ جاتا ہے تو یہ قدغن نہیں لگا جا سکتی کہ اس کو اس طرح نہ پرکھو۔ اگر کسی قدیم کتاب میں صحت اور طب کے بارے میں ذکر موجود ہو تو قاری یہ توقع کرتا ہے کہ اس میں مختلف طریقۂ علاج ٹوٹکے بھی موجود ہوں گے، اور یہ بات تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً تندرستی اور حفظان صحت کے بارے میں بعض ہدایات پیش کیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ غیر مسلم اسے ایک فروغ تصور کرتے ہیں، وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بھی قرآن مجید میں شامل کیوں نہ کی۔ بعض مسلمان مفکرین اس اعتراضات کے جواب میں مختلف دلائل پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اگرچہ جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبی ہدایات اور مشورے بہت اہم اور قابل عمل تھے، لیکن حکم خداوندی یہ تھی کہ کل جب سائنس اور میڈیکل کی ترقی کے زمانے میں ان میں سے بعض باتیں خدا نخواستہ ناقابل عمل اور غیر اہم ثابت ہو گئیں تو غیر مسلم اور دیگر مترددین کہیں گے کہ قرآن مجید آفاقی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے نظریات کو سائنس نے باطل ثابت کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف وہی معلومات شامل کی جو مصدقہ اور مسلمہ ہو، اور کسی بھی زمانے میں کسی بھی طریقے سے جن کا ابطال ممکن نہ ہو۔ یہ ہیں وہ دلائل جو مترددین کے جواب میں دیے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی قرآن مجید کو کتاب وحی یا الہامی کتاب کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور وہی خداوندی سمجھ کر اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اصل بات واضح ہو جاتی ہے، اور ایسے دلائل میں جو کمزوریاں ہیں وہ بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ دراصل مغالطوں کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم قرآن مجید کو وحی خداوندی کے بجائے تنصیب رسول نعوذ باللہ سمجھ لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے غیر مسلم ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید وحی خداوندی ہے، اور اس میں درج تمام معلومات خالصتاً الوحی یعنی من جانب اللہ ہے۔ قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ نے وحی کیا، اور اس کے الفاظ خود اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور یہ کہ قرآن مجید تخلیق کائنات سے پہلے سے موجود تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو قرآن مجید میں کسی تبدیلی یا ترمیم کا سوال ہی ساقط ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریر سے پہلے اپنی مکمل شکل میں موجود تھا، لہٰذا اس میں ان کے کسی قول کی شمولیت تو یوں بھی بعیداز فہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید اپنے مسلمہ ہونے اور وہی خداوندی ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے، اس میں کسی بھی دوسری ہستی کے اقوال و ارشادات کی شمولیت کا مطالعہ تو یہ ہوا کہ اس ہستی کے اقوال کے ساتھ ساتھ وحی پر بھی نشانہ لگ جائے جو حکم خداوندی سے نعوذ باللہ مذاق کے مترادف ہے۔ قرآن مجید میں گھریلو ٹوٹکے یا دیگر دیسی طریقے علاج بالکل شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں کبھی کوئی یہ کہہ سکے کہ فلاں چیز صحت کے لیے مفید ہے، فلاں چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز کھانے سے صحت پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کون سی چیز کھانے سے بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ایسی بات کسی فرد کی ذاتی خیالات ہو سکتے ہیں، اور جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں طب اور صحت کے حوالے سے بعض اقوال و ارشادات موجود ہیں جنہیں طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے شائع کیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید میں طبی نقطۂ نظر سے صرف ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ شہد ہے، اور کوئی متنازع بات نہیں ہے۔ میرا خیال نہیں کہ شہد کی افادیت کے بارے میں کبھی سوال اٹھایا گیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔